وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ جمعے کے دن کے فضائل و احکام کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زیر بحث ہے۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کوہ طور کی طرف گیا۔ ظاہر ہے اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہوں گے، کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں رسول اکرم کی زبان پر، صحابہ کرام کے بیانوں میں اور بنی اسرائیل کی مشہور کتابوں میں بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات کعب احبار سے ہو گئی، جو یہود کے بہت بڑے اور مشہور عالم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیں، اور کعب احبار نے تورات سے کچھ باتیں ذکر کی۔ انہی باتوں میں ایک بات جمعے کے فضائل کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول نے ایسا ایسا ارشاد فرمایا جمعے کے لیے۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جمعے کے دن ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک وقت چھوٹا سا ایسا ہے کہ اگر بندہ حالت نماز میں اللہ رب العزت سے اپنی کسی بھی ضرورت کے سلسلے میں سوال کرے تو اللہ رب العزت اس کا سوال رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے اور اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو کعب احبار کہنے لگے کہ یہ گھڑی سال میں ایک بار آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر جمعے کو آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں سال میں ایک بار آتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے زور دے کر کعب احبار کے سامنے کہی کہ تم تورات کی بات ایسی کیسے بیان کر رہے ہو کہ وہ سال میں ایک بار آتی ہے وہ گھڑی، جبکہ رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر جمعے کو آتی ہے؟ تو کعب احبار کو اپنی کہی ہوئی بات پر شک و شبہ ہو گیا۔ انہوں نے تورات نکالی، تورات کے نسخے کو دیکھا، جمعے کا تذکرہ، جمعے کی فضیلت کے سلسلے میں جو چیز اس میں آئی ہوئی تھی وہ نکالی، دیکھا، پڑھنے کے بعد کہنے لگے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بالکل صحیح اور درست فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی حدیث کی تائید کعب احبار نے تورات کے بیان سے فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کعب احبار سے مذاکرے کا کافی دور چلا، پھر میں ان سے رخصت ہو کر جب چلا تو میری ملاقات ایک صحابی رسول سے ہو گئی جن کا نام بصرہ بن بصرہ غفاری تھا۔ انصاری صحابی ہیں، شامی صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تھے تو مدینہ ہی کے رہنے والے، قبیلہ غفار کے، لیکن اسلام کی تبلیغ اور جہادی کارروائیوں کے سلسلے میں ان کا رہنا سہنا شام کے علاقے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مشہور شامی کے ساتھ ہو گئے۔ تو حضرت بصرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا من این اقبلت، ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فقلت من الطور، تو میں نے کہا کہ طور سے آ رہا ہوں، طور پہاڑ دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ فقال لو ادرکتک قبل ان تخرج الیہ ما خرجت، حضرت بصرہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تمہارے جانے سے، تمہارے نکلنے سے پہلے، تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ تم کبھی طور دیکھنے نہ جاتے، طور نہ جاتے تم۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تعمل المتی الا الى ثلاثة مساجد، الى المسجد الحرام والى مسجد هذا والى مسجد ایلیہ،
او بیت المقدس، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم اپنے گھر سے باقاعدہ ارادہ کر کے سواری لے کر کسی جگہ صرف اس کو دیکھنے کے لیے، وہاں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، یا وہاں کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے نہ جاؤ، کجاوے نہ کسے جائیں، سواریاں تیار نہ کی جائیں، مگر صرف 3 مساجد کے لیے۔ تو اس میں پہلی مسجد مسجد حرام، کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے انسان دنیا کے کسی کونے میں ہے تو وہاں سے باقاعدہ طریقے سے ارادہ کر کے سفر کی نیت سے بیت اللہ کے دیدار کے لیے وہ آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔ دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے دیدار کے لیے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی اپنے گھر سے باقاعدہ سواری لے کر تیاری کر کے جا سکتا ہے۔ اور تیسری مسجد مسجد ایلیہ یعنی بیت المقدس۔ ان کے علاوہ کوئی چوتھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی مسلمان کو باقاعدہ تیاری کر کے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اکرم کا۔ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت بصرہ بن ابی بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حضرت ابو ہریرہ کو معلوم نہیں تھی اس سے پہلے۔ تو ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جتنا وقت پایا اس میں سے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہے تو وہ ساری معلومات ان کو ملی۔ پھر اسی سلسلے میں وہ مذاکرات دیگر لوگوں سے بھی کرتے تھے، مثلاً کعب احبار سے مذاکرہ کیا، تورات کی بہت ساری باتیں ان کو پتہ چلی۔ پھر اب یہ جو صحابی ہیں حضرت بصرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں معلوم ہے۔ اب جب انہوں نے بیان کی تو حضرت ابو ہریرہ کو بھی معلوم ہو گئی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے صحابہ کرام یہاں تک کہ بعض تابعین تک سے علم حاصل کیا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی علم یا آپ کی زندگی سے متعلق کوئی تفصیل موجود ہے صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس یا تابعین میں سے کسی کے پاس، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو لینے میں کسی بھی طرح کی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بصرہ کی یہ حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے مجھ سے ایسا ایسا کہا۔ ناظرین، ایک مسئلہ آج ہمارے یہاں بڑا عجیب طرح سے بعض علماء کی غیر محتاط روش کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار کا سبب بن گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور صحابی رسول حضرت بصرہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لا تعمل المتی یا لا تشد الرحال، دیگر روایتوں کے جو الفاظ ہیں، رسول اکرم کا فرمان ہے۔ اب طریقہ سلف کا یہ ہے، صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا، کہ اگر ہم کسی شہر سے گزر رہے ہیں اور وہاں کسی بزرگ آدمی کی قبر ہے یا کوئی قبرستان ہے تو ہم ان کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اس قبرستان میں زیارت کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں، وہاں جائیں گے اور وہ دعا پڑھیں گے جو رسول اکرم نے ہمیں سکھائی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ لیکن ہم اپنے گھر سے دور دراز کے علاقے میں کسی ولی کے بارے میں ہم نے سنا ہے تو گھر سے صرف اس ارادے میں کہ اس ولی کی قبر کا دیدار کریں گے، وہاں کی برکتیں اور فضیلتیں حاصل کریں گے، اس لیے آپ جائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، آپ نہ جائیں۔ آپ اس ولی کے سلسلے میں یہاں سے اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں۔ دعائیں تو ہم ساری کی ساری اللہ رب العزت سے کرتے ہیں نا، وہی سنتا ہے اور وہی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ہم کسی کے لیے بھی کریں۔ لیکن کسی قبرستان میں جانے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ گھر میں رہ کر تو پیدا نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی جگہ سے ہم گزر رہے ہیں اور وہاں پر کسی بزرگ کا مکان ہے، وہاں رہتے تھے، ان کا قائم کیا ہوا
کوئی مدرسہ ہے، ان کی یادگاریں ہیں یا ان کی قبر ہے، تو ہم وہاں پر جا سکتے ہیں۔ گھر سے اس ارادے سے نہیں چلے تھے، ارادہ تو ہمارا کسی اور کام کیا ہے، لیکن یہاں سے چونکہ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو اتفاق سے ان کی یاد آ گئی تو ہم وہاں بھی چلے گئے، تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ لیکن یہاں سے یہی ارادہ کر کے چلیں کہ فلاں قبر پہ حاضری دیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اور یہ بات کسی کے اپنے گھر کی نہیں ہے، رسول اکرم کی، ایک صحابی کی بیان کی ہوئی۔ کوہ طور بھی کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، بڑی فضیلتوں والا پہاڑ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا جو واقعہ آتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ کوہ طور سے ہی متعلق ہے، اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سنا تھا۔ ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں کوہ طور کو جا کر دیکھوں، جہاں اللہ رب العزت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوا کرتی تھی، اور جس کی بنا پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ تو وہ گئے وہاں پر، مسئلہ معلوم نہیں تھا ان کو۔ حضرت بصرہ نے جب بتلایا تو حضرت بصرہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ اگر تمہارے نکلنے سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا تو تم نہ نکلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث سناتا، اور جب حدیث سناتا تو تم حدیث رسول کی مخالفت تو کر نہیں سکتے تھے۔ یہ تھا حقیقت میں احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحابہ کرام کی نگاہ میں۔ ہر صحابی دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کے کسی فرمان کی ایسی ناقدری نہیں کر سکتا، نافرمانی نہیں کر سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کو بھلا نہیں سکتا، اس کو ایک طرف رکھ کے منمانی نہیں کر سکتا۔ تو پورے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا تو تم کوہ طور نہ جاتے، کیونکہ رسول اکرم نے ایسا فرمایا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ حدیث حضرت بصرہ نے بیان فرمائی تو حضرت ابو ہریرہ نے چون و چرا نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اس کا معنی تو یہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے، تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے، اور ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے، جیسے آج کل ہمارے زمانے کے لوگ کرتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم سے سچی محبت کرتے تھے، اور آپ کے فرمان پر عمل کرنا ہی اپنی زندگی کا سب سے پہلا مقصد جانتے تھے، اس لیے انہوں نے چور و چرا نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ارے آپ تو حدیث سمجھے نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب تھوڑی ہے، اس سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوہ طور کوئی عام طور تھوڑا ہی ہے، کوئی عام پہاڑ تھوڑا ہی ہے، وہ تو ایک بڑا مقدس پہاڑ ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کا تذکرہ تورات میں ہے، اس کا تذکرہ رسول اکرم نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ وہاں جاتے تھے، یہ تھا وہ تھا، بہت ساری تفصیلات بیان کر سکتے تھے، لیکن کی کیا؟ نہیں کی، اور بات سن لی اور اس کو یاد کر لیا، اور یاد کر کے دیکھیے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ کون بنے ہیں؟ حضرت بصرہ نہیں، حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بصرہ نے مجھے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پھر اسی سفر میں میری ملاقات اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن سلام سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، رسول اکرم کے زمانے میں مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے اور ان کے جو علماء تھے، احبار تھے، ان میں سب سے بڑا درجہ مرتبہ علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کس کو حاصل تھا؟ حضرت عبداللہ ابن سلام کو۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اسی سفر میں کس سے ہوئی؟ عبداللہ ابن سلام، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم سے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بھی بڑے پیارے صحابی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ کا چرچا مدینہ میں ہوا تو وہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، اگرچہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ بخاری شریف میں متعدد احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام کے سلسلے میں نقل فرمائی ہے۔ ان میں ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے رسول اکرم کا جب تذکرہ اس اعتبار سے سنا کہ آپ
نبی ہیں اور آخری نبی اور رسول ہیں، تو چونکہ تورات کے عہد قدیم کے عالم تھے، آخری رسول کی نشانیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد 2 بار اپنا علم تازہ کرنے کے بعد اب رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے۔ فرمایا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ 3 سوال کیے، اور ان سوالوں کے جواب اگر آپ نے دے دیے تو یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہوگی کہ آپ اللہ کے آخری نبی، سچے رسول اور وہی نبی ہیں جن کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اکرم نے کہا کہ پوچھو۔ انہوں نے وہ اپنے 3 سوال رکھے، رسول اکرم نے ان تینوں کے جواب دے دیے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پہ، کبھی باپ کی شکل پہ، کبھی ننیالی رشتہ داروں کے اور کبھی ددیالی رشتہ داروں کی شکل پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اٹکل پچو سے بتا دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جواب دیا تو وہ پورے طریقے سے مطمئن ہو گئے۔ تینوں سوالوں کے جواب رسول اکرم نے بیان فرما دیے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہی آخری نبی و رسول ہیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اپنا ہاتھ رکھ کر، کلمہ پڑھ کر اور اسلام کی صداقتوں سے اپنا دامن بھر کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم کے لوگ یہودی بڑے بہتان باز ہیں، ذرا سی دیر میں کسی آدمی کی زندگی بھر کی فضیلتیں، اس کے احسانات مٹا دیتے ہیں، اور الزام تراشیوں سے کسی بھی آدمی کی عزت بے عزتی سے بدل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے کہ میں اعلان کروں اپنی قوم میں اپنے مسلمان ہونے کا، آپ ذرا میرے ساتھ چلیں ہمارے محلے میں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس جگہ پر جو ان کی بیٹھک تھی یا ان کا مکتب یا مدرسہ تھا، اور آپ نے یہودیوں کو وہاں پر بلایا، طلب کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے مدرسے میں، ہمارے محلے میں، ہماری بیٹھک پر، چوپال پر محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سب جوق در جوق آ کر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام چھپ گئے ایک جگہ۔ وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو نصیحت کی اور کہا کہ تم لوگوں کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اللہ سے ڈرو اور میری نبوت کا انکار نہ کرو۔ تو کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو نبی اور رسول مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں آپ کے تعلق سے کچھ ہے نہیں، اور بھی ادھر ادھر کی باتیں۔ تو آپ نے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ خیرنا وابن خیرنا افضلنا وابن افضلنا، وہ تو ہم میں سب سے زیادہ فضیلت والے، درجے والے، مرتبے والے آدمی ہیں، وہ بھی بڑے فضیلت والے، ان کے ابا بھی بڑے فضیلت والے، تو سارا خاندان ہی بڑی فضیلتوں، درجوں، مرتبوں والا خاندان ہے۔ جب وہ خوب تعریف کر چکے حضرت عبداللہ ابن سلام کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن سلام مجھے نبی و رسول مان لیں تو تم کیا کرو گے؟ تو سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے اللہ کی پناہ، عبداللہ ابن سلام کیوں تمہیں نبی ماننے لگے؟ اللہ ان کو محفوظ رکھے اسی بات سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو چکے ہیں؟ کہنے لگے نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اب جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکلے اور نکل کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ تو اسی مجلس میں کہنے لگے کہ یہ تو ہم میں سب سے برا آدمی ہے، سب سے بدتر آدمی، اس کا باپ بھی بہت برا آدمی تھا، یہ اس کا خاندان ہی بڑا نالائق خاندان ہے۔ ایک ہی مجلس ہے، لوگ نہیں بدلے ہیں، جگہ نہیں بدلی ہے، وقت نہیں بدلا ہے، وہی مجلس ہے، اسی مجلس میں ابھی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے اور ابھی ان کی بے عزتی میں انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام سے ملاقات ہوئی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے تذکرہ کیا، کس نے؟ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
فحدثته بمجلسی مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبداللہ ابن سلام كذب كعب. ذکر کیا ابو ہریرہ نے کہ میں طور گیا تھا، وہاں سے آ رہا تھا، راستے میں کعب احبار سے ملاقات ہو گئی، میں نے ان کو رسول اکرم کی یہ حدیث سنائی تھی تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں جمعے کے دن کے بارے میں، یہ سال میں ایک بار ہوتی ہے. تو جب میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تو کہا کہ ہر جمعے کو ہوتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب یہ سنا تو کہا کذب کعب، کعب نے غلط کہا. پھر ذکر کیا کہ انہوں نے تورات نکالی، تورات نکال کے پڑھی تو کہنے لگے کہ نہیں صحیح ہے، ہر جمعے کو ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کعب نے صحیح کہا. دیکھیے بات وہی ہے، مجلس وہی ہے اور مسئلہ بھی وہی ہے. تو جب یہ سنا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سال میں ایک بار ہوتی ہے تو کہا کذبہ، انہوں نے غلط کہا. کذبہ کا ترجمہ ہمارے یہاں عام طور پر جھوٹ سے کیا جاتا ہے. تو اگر یہ کہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تو بعض لوگ کہتے ہیں کعب احبار جھوٹے آدمی تھے، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن سلام نے ایسا کہہ دیا. تو کیا جواب ہے اس کا، بتاتے ہیں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت، رکھیے اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.